عمران خان کے وکیل کا کہنا ہے کہ عمران خان کا جیل چھوٹا ہے، جس کے اوپر جج صاحب نے یہ جملہ کہا جو رپورٹ ہوا کہ ان کے جیل کی کمرے کی ایک دیوار تو ہم نے توڑوا دی ہے، تو اب کیا پورا کمرہ ہی توڑوا دوں۔ عمران خان کا جیل چھوٹا ہے، عمران خان کو مزید سہولیات چاہیے، عمران خان کو ٹی وی چاہیے، عمران خان کو سائیکل چاہیے، عمران خان کو کتابیں چاہیے، عمران خان کو اخبارات چاہیے، عمران خان کو واک کرنے کے لیے بہت زیادہ سپیس چاہیے۔ یہ وہ پریولیجز ہیں جو عمران خان کے لیے ان کے وکیل ہمیشہ کلیم کرتے رہتے ہیں۔ برابر میں یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ عمران خان تو بڑے مطمئن ہیں، وہ تو ملنگ آدمی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو دال روٹی ان کو ملتی ہے وہ اسی کو کھا لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں جی کہ جو دال روٹی ملتی ہے ہمیں اس کے اوپر شک ہے، گھر سے ان کو خاص قسم کا کھانا فراہم کیا جائے۔ جب جج صاحب انسپیکٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا جو ہے کم از کم کاغذوں کی حد تک، اب ہم نے چونکہ دیکھا نہیں ہے تو اس کی کوالٹی کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن عدالت کے اندر جو رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کھانے کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو عام شہری بھی شاید اس کو میسر نہیں ہوتی ہوں۔ کوالٹی جس طرح میں نے پہلے کہا، ہم نے کون سا کھانا چکھا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ وہ کھانا کیسا ہے، لیکن کم از کم اس کے اندر جو دال ہے، سبزی ہے، مرغی ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال عمران خان مطمئن نہیں ہے۔ مطمئن نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عمران خان اور ان کے جو وکلاء ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ قیدی ہونے کے باوجود پریولیجڈ ہیں، اور یہ پریولیج انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر بھی کلیم کیا ہے، انہوں نے بطور کھلاڑی بھی کلیم کیا ہے، انہوں نے بطور پرائم منسٹر تو یہ پریولیج بہت ہی کلیم کیا ہے، بطور ریاست سے نبرد آزما ہوئے ایک فسادی گروہ کے سربراہ کے طور پر بھی انہوں نے کلیم کیا ہے۔ جب وہ ریاستی سیکرٹ جو ہیں لہرا لہرا کر لوگوں کو دکھا رہے تھے تو صرف وہ ایک پلان کے تحت نہیں کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ صرف میں ہی ہے یہ کام کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی کام کر نہیں سکتا، اور میں کیوں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں ہوں۔ یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا نفسیاتی ذائچہ بنتا ہے اگر آپ دنیا بھر کے اندر ایسے لوگ جو خود پسندی میں بیماری کی حد تک مبتلا ہوں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، کامیاب بھی لوگ رہے ہیں، ان کا اگر آپ نفسیات کے ماہرین کا تجزیہ سنیں یا دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل جس طرح وہ عمران خان کی بات ہی کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس تمام کائنات کا مرکز ہوں اور میرے گرد تمام نظام گھومتا ہے، چاہے وہ کائناتی نظام ہو، چاہے دنیاوی نظام ہو، چاہے سیاسی نظام ہو، چاہے ارد گرد کے لوگوں کا نظام ہو، تو وہ یہی پریولیج کلیم کرتے ہیں کہ میں اس پہ سے کلیم کر رہا ہوں کیونکہ میں ہوں۔ نہ صرف یہ کہ میں یہ کلیم کر رہا ہوں بلکہ یہ کسی اور کا پریولیج نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے اپنے جو اوپوننٹس ہیں ان کے لیے کیا اہتمام کیا؟ نواز شریف جب واپس آیا تو مینار پاکستان میں انہوں نے جلسہ کیا، بہت ساری باتیں اس کے اندر کی، اس کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، میرا بھی خیال ہے کہ بہت ساری باتیں انہوں نے ادھوری چھوڑ دیں، بہت ساری باتیں انہوں نے نہیں کیں، یا بعض چیزوں کے اندر وہ ربط نہیں بنا پائے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک جو بات انہوں نے کی کہ جب ان کی بیگم کی بیماری کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا تو اس کے بعد کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے وہ یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بھی کبھی باہر سے آتا تھا، میری والدہ، میری بیوی کلثوم گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے۔ آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں، وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے۔ میرے والد فوت ہوئے، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری والدہ فوت ہوئی، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری بیوی کلثوم فوت ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے؟ قید خانے میں۔ جیل خانے کے سپرنٹ سے پوچھو، میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا۔ لندن میں میری بات کرا دو، میرے بیٹے سے بات کرا دو، میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا دو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حال میں ہے۔ میری بات اس نے نہیں کرائی، بات نہیں کرائی۔ 2.5 گھنٹے کے بعد آ کے مجھے خبر دیتا ہے کہ آپ کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں اور ہم اب جا رہے ہیں مریم کی طرف اور اس کو اطلاع کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ہرگز مت جانا، تو کہنے لگے، میں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ میں جا کے اس کو بتایا، یہ بالکل بے ہوش ہو گئی۔ یہ اب جیل کی ایک اندرونی کیفیت کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور صرف ایک واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو مریم کا جو جیل تھا، جو انہوں نے اپنے جیل کی تفصیل بیان کی،
اور جو ڈاکومنٹڈ بھی ہے وہ ایک اور ہی کہانی تھی. جو دوسرے لوگ ہیں جو عموماً اس قسم کی میڈیا ہائپ کے اندر ان کے نام نہیں آتے, ان کی اگر آپ کیفیت دیکھیں, فواد حسن فواد جو پرائیویٹائزیشن کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں منسٹر ہیں, یہ کبھی آپ سے شیئر کریں, مجھے تو انہوں نے ذاتی طور پہ دکھائی ہیں کہ جب یہ کسٹڈی میں تھے تو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے, اور پاؤں سوج جاتے تھے, اتنے بڑے جو ہے نا سوجن کے ذریعے وہ شوز نہیں پہن پاتے تھے, میں نے خود وہ تصاویر دیکھی ہیں. علاج کے لیے ان کو باہر نہیں جانے دیتے تھے اور کہتے کہ علاج آپ نے نہیں کروانا. جو اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر موجود ہیں احد چیمہ, ان کے ساتھ کیا ہوا وہ اگر آپ تفصیل ان سے سنیں, کچھ ہمارے پروگرام میں انہوں نے بتائی تھی, تو آپ کو خیال ہوگا کہ شاید وہ کسی گوئنٹانامو بے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزیں. چھوٹی چیزیں کیا ہے کہ آپ نے 5 دن ٹوتھ پیسٹ ہی نہیں دینی, 6 دن صابن ہی نہیں دینا. مریم کے جو سیل تھا اس کے برابر میں تندور لگایا ہوا تھا, یعنی سیل تندور کے ساتھ جو لگا ہوا وہ دیا ہوا تھا, تاکہ گرمیوں کے اندر جب وہاں پر روٹیاں پکیں تو اس کی حدت جو ہے کمرے کے اندر ہوتا ہے. ویسے 43 ڈگری ہوتا تھا, 47-48 ڈگریز کے اوپر چلا جائے. اور تمام لوگ جن لوگوں نے کسٹڈی برداشت کی عمران خان کے دور کے اندر, وہ کسٹڈی کے ایسے ایسے قصے سناتے ہیں کہ دل دہل جاتے ہیں. اور عمران خان اس کے اوپر مطمئن نہیں تھے. عمران خان اور کیا کچھ کرنا چاہتے تھے یہ سنیے ذرا. پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا, وہ ہے آصف علی زرداری. نواز شریف, آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. عام جیل کے اندر ڈالیں گے, تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا پریشر برداشت کرنا پڑے گا. میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو, جو میں کرنے جا رہا ہوں. نیند مشکل سے آئے گی. رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا. کسی کو گربان سے پکڑ کے کھینچنا چاہتے ہیں, کسی کو مونچھوں سے پکڑ کے کھینچنا چاہتے ہیں, کسی کو مزید اذیت دینا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر طنزیہ ہنسی کے ساتھ لوگوں کے اندر تشہیر بھی کر رہے ہیں کہ تو آنا تو پھر میں تن دسدا ہے تیر نل کی بننی ہے. مطلب یہ اس قسم کی جلاد صفتی جو ہے آپ کو, اور پبلک ڈسپلے ہے اس جلاد صفتی کا. یہ سارے حقائق ہیں, یہ کسی نے انوینٹ نہیں کیے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہماری تاریخ کی جو بدترین ابواب ہیں اس کے اندر یہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے, یہ اپنے بیانات موجود ہیں. اس کو ڈسون بھی نہیں کرتے ہیں, نہ اس کے اوپر کبھی شرمندہ ہوتے ہیں. تو اس اذیت جس کے اندر انہوں نے لوگوں کو مبتلا کیا تھا, اس اذیت کو مزید بڑھانے کے لیے جو اہتمام کرتے تھے وہ تو اور ہی لیول. جہانگیر خان ترین کے ساتھ آپ پوچھیں نا کیا کیا, علیم خان کے ساتھ پوچھیں ذرا انہوں نے کیا کیا. تو بنیادی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی ویسا ہی جلاد صفتی والا معاملہ ہونا چاہیے. بنیادی بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پریولیج کلیم کرتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں کہ جی میرا سیل چھوٹا ہے اور مجھے ایکسرسائز کرنے دیں, اور مجھے یہ پریولیج کلیم کرتے ہیں, وہ پریولیج جو اس وجہ سے کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ بہت غیر معمولی ہے. یہ خناس ان کے ذہن میں ایسا بیٹھا ہوا جو کبھی نہیں نکلے گا. اور حیرانی ہے ان وکیلوں کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر جو سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ خاص سہولت مہیا کرنی چاہیے, جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپوننٹس کو اس طرح ہی ذلیل ہونا چاہیے, ان کو ایسے ہی گھسیٹنا چاہیے, مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹنا چاہیے, گربان سے پکڑ کے گھسیٹنا چاہیے. لیکن ان کو جو قرار واقعی سزا یا کسٹڈی کے جو مینول ہیں اس کے مطابق نہیں ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پریولیجڈ ہے. میرے خیال میں بہت عرصہ لگے گا ان کے ذہن میں سے خناس نکالنے میں, اور بہت عرصہ لگے گا ان تمام زخموں کو مندمل کرنے کے لیے جب یہ طاقت کے اندر تھے, جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں. جب یہ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے خوش ہوتے تھے, جب لوگوں کی کال سن کے خوش ہوتے تھے, جب باقاعدہ بیٹھ کر پلان کیا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے, اور پبلکلی ڈکلیئر کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑی حیرانی ان لوگوں کے اوپر ہے جو یہ باتیں سن کر تالیاں بجایا کرتے تھے. آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالوں نا میں.